السلام علیکم، میں قاری سعید SSR اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک نظر کے بارے میں ہے۔ نظر لگنا، نظر کا لگنا احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے برے اثرات کا انسان اور اس کے کاروبار وغیرہ پر پڑنا حق ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور دوسروں تک ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کیجیے۔ تو چلتے ہیں آج کے ہمارے اس ٹاپک پر، نظر لگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر حق ہے۔ حوالہ صحیح بخاری جلد 7 صفحہ 132۔ علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نظر حق ہے، یہ مال آدمی اور حیوانات کو لگ جاتی ہے اور اس کا اثر ان پر ہو جاتا ہے۔ یہ بات احادیث سے معلوم ہوئی ہے۔ حوالہ رد المختار جلد 6 صفحہ 364۔ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نظر کا لگنا صحیح ہے، احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب اپنی یا کسی مسلمان بھائی کی چیز دیکھے اور پسند آئے تو برکت کی دعا کرے، یہ کہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہم بارک فیہ، یا اردو میں کہہ دے کہ اللہ برکت کرے۔ اس طرح کہنے سے نظر نہیں لگے گی۔ حوالہ بہار شریعت حصہ 16 جلد 2 صفحہ 156۔ نظر بد سے بچنے اور نظر اتارنے کے لیے مختلف ٹوٹکے رائج ہیں۔ جیسے تعویذ پہنا جاتا ہے، گھر میں کوئی تعویذ لکھ کر لٹکا دیا جاتا ہے، چھوٹی کالی پٹی مکان یا گاڑی میں باندھ دی جاتی ہے، نظر اتارنے کے لیے مرچیں یا پھٹکڑی سر پر سے گھما کر جلائی جاتی ہے۔ ان سب عوامل میں کوئی حرج نہیں۔ اہل عرب میں یہ ٹوٹکا تھا کہ جس کی نظر لگ جائے اس کے ہاتھ پاؤں کسی برتن میں دھلوا کر جسے نظر لگی ہو اس پر ڈالیں تو نظر اتر جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹوٹکے کو برقرار رکھا اور حکم دیا کہ اگر تم سے کوئی ہاتھ پاؤں دھونے کا کہے تو دھو دو۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا کہ نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی ہے تو اس پر نظر بڑھ جاتی ہے، اور جب تم دھلوائے جاؤ تو دھو دو۔ حوالہ صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 1719۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عوام میں مشہور ٹوٹکے اگر خلاف شرع نہ ہوں تو ان کا بند کرنا ضروری نہیں۔ دیکھو نظر والے کے ہاتھ پاؤں دھو کر منظور کو چھینٹا مارنا عرب میں مروج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ ہمارے ہاں تھوڑی سی آٹے کی بھوسی، 3 سرخ مرچیں منظور پر 7 بار گھما کر سر سے پاؤں تک پھر آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر نظر ہوتی ہے تو بھس نہیں اٹھتی اور رب تعالی شفا دیتا ہے۔ جیسے دواؤں میں نقل کی ضرورت نہیں، تجربہ کافی ہے، ایسے ہی دعاؤں اور ایسے ٹوٹکوں میں نقل ضروری نہیں۔ خلاف شرع نہ ہوں تو درست ہیں۔
اگرچہ معصور دعائیں افضل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی ٹھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے۔ حوالہ میرات المناجی جلد 6 صفحہ 224۔ رد المختار اور بہار شریعت میں ہے، بعض کاشتکار اپنے کھیتوں میں کپڑا لپیٹ کر کسی لکڑی پر لگا دیتے ہیں، اس سے مقصود نظر بد سے کھیتوں کو بچانا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے کی نظر پہلے اس پر پڑے گی، اس کے بعد زراعت پر پڑے گی، اور اس صورت میں زراعت کو نظر نہیں لگے گی۔ ایسا کرنا ناجائز نہیں، کیونکہ نظر کا لگنا صحیح ہے، احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب اپنی یا کسی مسلمان بھائی کی چیز دیکھے اور پسند آئے تو برکت کی دعا کرے، ایسے جیسے وہ کہے تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ، یا اردو میں کہہ دے کہ اللہ برکت کر، اس طرح کہنے سے نظر نہیں لگے گی۔ حوالہ بہار شریعت جلد 2 حصہ 16 صفحہ 156۔ بعض لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے گھر ایک ہانڈی لٹکا دیتے ہیں، یا گھوڑے کے پاؤں میں لگے ہوئے کھر کو لگا دیتے ہیں، یا جوتا لٹکا دیتے ہیں۔ بہتر مناسب طریقہ یہی ہے جو ہم نے ابھی اس سے پہلے بیان کیا ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹس باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے جائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ